بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ 1 کلاس، اب ہم اسلامیات پڑھیں گے۔ آپ اپنی اسلامیات کی کتاب میں صفحہ نمبر 19 نکالیں۔ صفحہ نمبر 19۔ آج ہم اسلامیات کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ عنوان: کھانا کھانے کے آداب۔ عنوان: کھانا کھانے کے آداب۔ کھانا کھانے کے آداب یعنی کھانا کھانے کے دوران آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ آداب جمع ہے ادب کی۔ آداب کس کی جمع ہے؟ لفظ آداب جمع ہے ادب کی۔ ادب کے معنی ہیں تہذیب، طور طریقے اور سلیقہ، یعنی کس طریقے سے آپ کھانا کھاتے ہیں۔ اب ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ بچوں، اب ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے دن کا کام۔ پہلے دن کا کام پڑھائی صفحہ نمبر 19۔ بچوں، ریڈنگ کے دوران آپ لوگوں نے لفظ کے اوپر انگلی رکھ کر میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، اور جو مشکل لفظ آئے اس کو انڈرلائن کر لیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ ہاتھ دھوتے تھے۔ بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عمل بھی کرتے ہیں اس کو سنت عمل کہتے ہیں، کہ کھانا کھانے کے دوران آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ تو جو بھی ایک سنت کو پورا کرے اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور بچوں، ویسے بھی یہ اچھی عادت ہے، اس طرح ہاتھ دھونے سے آپ بہت سی بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ تو اس طرح ہاتھ دھونا آپ ہی کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں۔ کھانے سے پہلے پانی پینا بھی صحت کے لیے اچھا ہے۔
کیا بتایا ہے اس میں کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے آپ پانی پی لیں۔ ہمیں چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد کلی ضرور کر لیں۔ کلی یعنی منہ میں پانی بھر کر آپ اپنے دانتوں کو اچھی طرح سے صاف کریں تاکہ دانت صاف ہو جائیں۔ بچوں، آپ اکثر سویٹس یا چاکلیٹس کھاتے ہیں تو ان کے کچھ ذرات آپ کے منہ میں رہ جاتے ہیں جو کہ آپ کے دانتوں کو خراب کرتے ہیں، اور پھر آپ کو اکثر منہ میں تکلیف ہوتی ہے یا دانت میں درد ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کھانا کھانے کے بعد کلی کر لیں گے تو آپ اس تکلیف سے بچے رہیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے کھانا کھانے کے ضروری آداب۔ کھانا کھانے کے ضروری آداب۔ نمبر 1، کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھائیں۔ بچوں، اکثر ہوتا ہے کہ آپ بچے اکثر گھروں میں بھی اور اسکول میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ آپ لوگ چل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ نامناسب بات ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ کھانا بیٹھ کر کھائیں۔ نمبر 2، کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ دائیں ہاتھ سے یعنی سیدھے ہاتھ سے۔ کون سے والے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے۔ کھانا ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ نمبر 2، کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ نمبر 3، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں۔ بچوں، جب آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور آپ کے کھانے میں بھی برکت ہو جاتی ہے، یعنی کھانا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کھانا شروع کریں پہلے بسم اللہ پڑھیں اور دوسرے بچوں کو بھی تلقین کریں کہ بسم اللہ پڑھ لیں۔ نمبر 4، لقمہ چھوٹا لیں۔ لقمہ یعنی آپ جو روٹی کھائیں یا چاول، اس کا جو نوالا بنائیں وہ چھوٹا لیں۔ منہ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ عموماً کچھ بچے بہت زیادہ کھانا منہ میں بھر لیتے ہیں، تو اس طرح بعض دفعہ انہیں کھانسی شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے کوشش کریں نوالا چھوٹا لیں اور منہ بند کر کے اچھی طرح چبا کر کھائیں، کیونکہ جو کھانا آپ چبا کر
کھاتے ہیں وہ آپ کے جسم کے لیے بہتر ہے۔ تو نمبر 4، لقمہ چھوٹا لیں اور منہ بند کر کے اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ منہ بند کرنے سے آواز پیدا نہیں ہوتی۔ نمبر 5، کھانا کھاتے وقت منہ سے آواز پیدا نہ کریں، اور جب آپ منہ بند کر کے کھانا کھاتے ہیں تو پھر آواز پیدا نہیں ہوتی۔ اور بعض جگہ عموماً دیکھا ہے کہ بچے آواز پیدا کر کے کھانا کھاتے ہیں، اس طرح آس پاس کے لوگوں کو ایک اریٹیشن پیدا ہوتی ہے یا ناگوار لگتا ہے ان کو، تو جو مناسب بات نہیں ہے۔ تو کھانا کھاتے وقت منہ سے آواز پیدا نہ کریں۔ نمبر 6، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بچوں، جب آپ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتے ہیں تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اس کا رزق فراخ کر دیتے ہیں، یعنی بڑھا دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ کھانے کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں اتنے اچھے اچھے کھانے اور اتنے مختلف قسم کے ذائقے عطا کیے جن سے کھا کر ہم نے لطف اٹھایا۔ نمبر 6 پہ، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں کھانے میں اتنی اچھی نعمتیں عطا فرمائیں۔ 1 کلاس، یہ ہمارے پہلے دن کے کام میں پڑھائی مکمل ہوئی۔ اب ہم پہلے دن کے کام میں املا کے الفاظ کریں گے۔ املا کے الفاظ، املا کے الفاظ آپ بچوں نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ نمبر 1 پر دیکھیں، شکر۔ نمبر 1، شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا۔ نمبر 2، آداب۔ نمبر 2، آداب۔ نمبر 3، کلی۔ نمبر 3، کلی۔ نمبر 4، صحت۔ نمبر 4، صحت۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں تو بچوں ضروری ہے درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں نے میم کے اوپر چھوٹا سا سواد لکھا ہے جس کا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے سواد یوں لکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو چھوٹا سا سواد لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ون کلاس، یہ ہمارے پہلے دن کا کام مکمل ہوا۔ ون کلاس، اب ہم شروع کرتے ہیں دوسرے دن کا کام۔ دوسرے دن کا کام آپ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 19 میں سوال نمبر 1 دیکھیں۔ سوال نمبر 1، سوالوں کے جوابات کے لیے ہاں یا نہیں کا نشان لگائیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیں۔ سوالوں کے جوابات کے لیے ہاں یا نہیں کا نشان لگائیں۔ اس میں حصہ الف دیکھیں جس میں آپ سے پوچھا گیا ہے کیا ہمیں اپنے ہاتھ کھانا کھانے کے بعد دھونے چاہیے؟ تو بچوں اس کا جواب ہاں۔ الف حصہ میں جو سوال ہے کیا ہمیں اپنے ہاتھ کھانا کھانے کے بعد دھونا چاہیے؟ تو یہ صحیح بات ہے، ہمیں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا چاہیے۔ تو اس کا جواب ہاں، جیسے آپ کے سامنے جواب میں لکھا ہے، یہ میں آپ کو بورڈ پہ بتاتی ہوں۔ اس طرح لکھا ہوا ہے، ہاں ڈیش نہیں۔ آپ بچوں نے ہاں کے اوپر ٹک لگانا ہے۔ حصہ الف، حصہ بے دیکھیں۔ کیا آپ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے ہیں؟ بے حصہ، کیا آپ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے ہیں؟ اگر دھوتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ یہ بات آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی ہے اور آپ بڑوں کا کہنا مانتے ہیں۔ تو بے حصہ میں بھی ہاں کے اوپر ٹک لگا دیں۔ اسی طرح حصہ جیم میں دیکھیں، کیا آپ کھانا کھانے کے بعد کلی کرتے ہیں؟ بچوں آپ لوگ بتائیں گے کیا آپ کھانا کھانے کے بعد کلی کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں
تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ ہاں پر ٹک لگائیں، اور اگر نہیں کرتے تو بس پھر ابھی سے آپ یہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ سے آپ کھانا کھانے کے بعد کلی ضرور کریں گے۔ نمبر دال حصہ دیکھیں۔ کیا آپ کھانا کھانے سے پہلے پانی پیتے ہیں؟ جی، آپ کھانا کھانے سے پہلے پانی پیتے ہیں یا بعد میں پیتے ہیں یا پھر درمیان میں پیتے ہیں؟ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے پانی پئیں۔ اگر آپ پیتے ہیں تو ہاں پر نشان لگائیں، اور اگر نہیں پیتے تو آئندہ سے انشاءاللہ آپ کھانا کھانے سے پہلے پانی پئیں گے انشاءاللہ۔ ایک حصہ اور لکھیں، حصہ ہے کیا کھانا کھاتے وقت آواز پیدا ہوتی ہے؟ یعنی یہ آپ بچوں سے سوال ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے آواز پیدا ہوتی ہو؟ تو اگر نہیں کرتے ایسا تو نہیں پر ٹک لگائیں، اور اگر ہاں میں جواب ہے تو آئندہ سے کوشش کرنی ہے کہ کھانا کھانے کے دوران منہ سے آواز پیدا نہیں کرنی، کیونکہ آس پاس کے لوگوں کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ بھی بیٹھے ہوں اور کوئی دوسرا آپ کے پاس کھانا کھائے اور اسی طرح منہ سے آواز پیدا کرے تو آپ کو بھی یہ بات ناگوار لگے گی، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کھانا کھانے کے وقت منہ سے آواز پیدا نہ ہو۔ یہ ہمارے دوسرے دن کے کام میں سوالات۔ اب دوسرے دن کے کام میں الفاظ معنی۔
دوسرے دن کے کام میں الفاظ معنی، الفاظ معنی۔ نمبر 1، آداب۔ نمبر 1، آداب۔ آداب ادب کی جمع، معنی اس کا سلیقہ، سلیقہ، سلیقہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور طور طریقے، طور طریقے۔ نمبر 2، کریم۔ نمبر 2، کریم۔ کریم کا معنی بخشنے والا، کریم کا معنی بخشنے والا۔ کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ نبی، لفظ نبی نمبر 3 پہ دیکھیں، لفظ نبی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے، اسی طرح 1,24,000 پیغمبر آئے، نبی آئے۔ تو نبی لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا۔ نبی کا مطلب پیغام پہنچانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا۔ نمبر 4 پہ لفظ صحت، صحت، صحت مند، صحت مند۔ صحت مند کا مطلب معنی تندرست، صحت مند کا معنی تندرست۔ بے شک صحت ایک نعمت ہے۔ نمبر 5، بسم اللہ، لفظ بسم اللہ، بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ کا معنی شروع اللہ کے نام سے۔ نمبر 1، آداب، معنی سلیقہ، سلیقہ بھی ہے اور طور طریقے۔ نمبر 2، کریم، کریم بخشنے والا۔ نمبر 3، نبی، نبی پیغام پہنچانے والا۔
نمبر 4 صحت مند، صحت مند تندرست۔ نمبر 5 بسم اللہ، بسم اللہ کا مطلب شروع اللہ کے نام سے۔ بچوں یہ آپ نے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں۔ اب ہم دوسرے دن کے کام میں صفحہ نمبر 20 یعنی 20 نکالیں۔ صفحہ نمبر 20 20 اس میں آپ کریں گے دیے گئے الفاظ کی مدد سے۔ سوال نمبر 2 ہے دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ بچوں آپ کے صفحہ نمبر 20 میں سوال نمبر 2 میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے دیے گئے ہیں، دیکھیں انہیں۔ لفظ ہاتھ، کلی، بیٹ، آواز، دائیں۔ ان الفاظ میں سے آپ نے لفظ لے کر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ الف حصہ دیکھیں، کھانا ہمیشہ ڈیش کر کھائیں۔ نمبر الف میں جواب ہم نے ریڈنگ میں پڑھا تھا، کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھائیں۔ اس کا جواب کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھائیں۔ الف حصہ میں آپ لفظ لکھیں گے بیٹھ کر، لفظ بیٹھ۔ حصہ الف بیٹھ، کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھائیں۔ حصہ بے دیکھیں، کھانے سے پہلے ڈیش دھونے چاہیے۔ جی کھانے سے پہلے ہاتھ، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ حصہ بے میں ہاتھ، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ حصہ جیم، کھانا
डैश हाथ से खाएं। खाना किस हाथ से खाना चाहिए बच्चों? जब हम खाना खाते हैं हमें खाना किस हाथ से खाना चाहिए? सीधे हाथ से यानी दाएं हाथ से। दायां हाथ सीधा हाथ, यहाँ पे आएगा दाएं हाथ से। हिस्सा जीम में देखें, दाएं। खाना दाएं हाथ से खाएं। हिस्सा जीम, खाना दाएं हाथ से खाएं। हिस्सा दाल, खाना खाते वक्त मुंह से डैश पैदा ना करें। खाना खाते वक्त मुंह से डैश पैदा ना करें। क्या पैदा ना करें? आवाज़। हिस्सा दाल में क्या लफ्ज़ आना है? आवाज़। खाना खाने से पहले, खाना खाते वक्त मुंह से आवाज़ पैदा ना करें। हिस्सा है देखें, खाने के बाद डैश ज़रूर कर लें। जी, खाने के बाद क्या कर लें? कुल्ली। खाने के बाद ज़रूर कर लें कुल्ली। हिस्सा है कुल्ली। हिस्सा है खाने के बाद सफ़ा नंबर 20 पर खाली जगह के सामने इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इरशाद नबी का मतलब कि जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने कही, आपने फरमाया उस घर में बहुत ज़्यादा खैर होगी जहाँ खाना खाने के बाद हाथ धोकर कुल्ली करने की आदत हो। मैं दोबारा पढ़ती हूँ इसे। उस घर में बहुत ज़्यादा खैर होगी जहाँ खाना खाने के बाद हाथ धोकर कुल्ली करने की आदत हो। यानी उस घर में खैर होगी, भलाई होगी। तो एक तो खाना खाने के बाद हाथ धोने और कुल्ली करने से आपकी सेहत भी अच्छी होगी और अल्लाह ताला आपको और भी बहुत ज़्यादा भलाई और खैर अता फरमाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम सवाल नंबर 3 सफ़ा नंबर 20 पर दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सवाल नंबर 3, दुरुस्त टिक का निशान
لگائیں۔ سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اس میں حصہ الف دیکھیں آپ، کھانے سے پہلے پانی پینا کس لیے اچھا ہے؟ کھانے سے پہلے پانی پینا کس لیے اچھا ہے؟ جز نمبر 1 زبان کے لیے، نمبر 2 صحت کے لیے، نمبر 3 آنکھوں کے لیے۔ اس کا صحیح جواب صحت کے لیے۔ کھانے سے پہلے پانی پینا صحت کے لیے اچھا ہے۔ الف حصہ جواب، حصہ الف جز نمبر 2 پر اس طرح ٹک کا نشان لگائیں۔ اس کے آگے جواب لکھا ہوا ہے صحت کے لیے۔ آپ نے اس طرح سے صحت کے لیے، آپ نے جواب کے اوپر ٹک نہیں لگانا، آپ نے اس کے نمبر کے اوپر ٹک لگانا ہے۔ الف حصہ کھانے سے پہلے پانی پینا کس لیے اچھا ہے؟ جواب جز نمبر 2 صحت کے لیے۔ حصہ بے دیکھیں، کھانا کس طرح کھانا چاہیے؟ کھانا کس طرح کھانا چاہیے؟ جز نمبر 1 تیز تیز کھانا چاہیے، نمبر 2 چبا کر، نمبر 3 سستی سے۔ اس کا صحیح جواب نمبر 2 پہ چبا کر، ہم نے پڑھا تھا چبا کر۔ حصہ بے جز نمبر 2 چبا کر ٹک لگائیں، نمبر 2 پہ ٹک لگائیں۔ کھانا چبا کر کھانا چاہیے۔ حصہ بے کھانا چبا کر کھانا چاہیے۔ حصہ جیم دیکھیں، کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ضروری ہے؟ جی حصہ 1 میں دیکھیں بسم اللہ، نمبر 2 اعوذ باللہ، نمبر 3 اللہ اکبر۔ اس کا صحیح جواب ہے جز نمبر 1 بسم اللہ۔ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ کھانا کھانے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ حصہ جیم نمبر 1 جیم حصہ پہ جز نمبر 1 کے اوپر ٹک لگائیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگلا دیکھیں، کھانے کے لیے حصہ ہے کھانے کے لیے لقمہ کیسا ہونا چاہیے؟ بڑا لقمہ ہونا چاہیے، بہت بڑا ہونا چاہیے، یا پھر چھوٹا ہونا چاہیے؟ ہم نے ریڈنگ میں پڑھا تھا چھوٹا لقمہ لے،
تو نمبر 3 حصہ ہے میں جز نمبر 3 چھوٹا، کھانے کے لیے لقمہ کیسا لینا چاہیے؟ لقمہ چھوٹا لینا چاہیے۔ حصہ ہے جز نمبر 3 ٹک لگائیں، جز نمبر 3 چھوٹا، حصہ ہے کھانے کے لیے لقمہ چھوٹا لینا چاہیے۔ 1 کلاس، یہ آپ کے دوسرے دن کا کام مکمل ہوا۔ کلاس اول، آپ کا لیکچر کھانا کھانے کے آداب مکمل ہوا۔ آپ کو لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا کوئی مشکل ہو تو آپ اسکول کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ نے یہ تمام کام یاد کرنا ہے زبانی اور لکھنا ہے۔ اور اب اپنا خیال رکھیے، اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔